لے کے اس درود پاک کا ثواب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کر حصول برکت کے لیے پھر ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ سے قریب گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک پتھر خود اس بادشاہ کو آ کر لگا۔ اس نے اپنے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام گئے اور ایک دیہاتی گنوار شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضور میں ایک ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی، سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا اور اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے ان پتھروں کو استعمال کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے۔ یہ پتھر کے ٹکڑے سنگریزے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے ہو۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ ہماری زندگی کے یہ لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو بیکار ضائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مقرر وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اسے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا گیا کہ آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے اور ہم تمہیں اپنے اعمال کی جزا دیں گے، تمہیں اعمال کی جزا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 29 سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، مذکورہ 2 آیات کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دیگر مقامات پر تخلیق انسانی یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے اور اس وقفے میں اسے قبر اور حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراتے بھرا جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے، اور جو سانس ایک